سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ کے رسول مجھے یہ پسند ہے کہ میری آنکھیں ہوں اور آپ کا چہرہ ہو۔ کسی عاشق صادق کے لیے یہ بہت بڑا لفظ ہے اور بہت بڑا جملہ ہے کہ اس کو سوائے اس کے معشوق کے کہیں قرار نہ آئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پسند کی چیز بتا دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قبول بھی فرما دیا اور موقع بھی میسر فرمایا۔ غار ثور کا موقع ہے، صرف اور صرف عاشق اور معشوق ہے، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں اور تکے ہوئے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اس کے زان پہ رکھا ہے، کٹڑتے تھے خود۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ انور وضحا والا چہرہ میرے گود میں ہے۔ اس نے غنیمت سمجھا، گویا اس نے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کو کہنا پڑا کہ کان القرآن یفتح فی الرحل۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گود مبارک ایسا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اس میں رکھا ہوا ہے، سیدنا صدیق اکبر کی نگاہ رسول اللہ کے چہرے پر ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ گود میں ریل میں قرآن کھلا ہوا ہے۔ اور یہ نظارہ صدیق اکبر نے اکیلا حاصل کیا ہے، کوئی دوسرا رکاوٹ نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ آدمی اگر اپنے معشوق کے ساتھ کھڑا رہے، بیٹھا رہے اور اس کے ساتھ ہم نشین رہے، تیسرا آدمی اگر آ جائے تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ رکاوٹ ہو گیا، کہاں سے یہ کباب میں ہڈی آ گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے قرآن کریم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے والے قرآن کریم کو 3 دن تک دیکھتے رہے۔ اس کو کہتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میری زندگی کی ساری عبادتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھاتے میں لگا دے اور وہ 3 راتوں کی غار ثور کے ایام کی عبادتیں مجھے دے دے، میں قبول کرتا ہوں۔ مگر صدیق اکبر کیسے تبدیل کرے گا نظر الی وجہ رسول اللہ کو؟ یہ تو اس کے دل کی آواز تھی جو زبان پر آئی۔ دوسرا فرمایا وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، میرا مال ہو اور پیغمبر علیہ السلام پر خرچ ہو، یہ میرا جی چاہتا ہے اور یہی مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر پیغمبر علیہ السلام کو کچھ رکوع کی ضرورت پڑی، صحابہ اکرام سے طلب کیا۔ ہر صحابی نے اپنے استطاعت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لایا، فاروق اعظم نے بھی لایا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لایا، دیگر صحابہ اکرام نے بھی کچھ لایا۔ سیدنا عثمان غنی نے ثلث لایا، تیسرا حصہ لایا اور بہت زیادہ لایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے مال کا نصف لایا، بہت زیادہ تھے وہ بھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سارا کا سارا لایا مگر وہ بہت تھے کم۔ اب دیکھیں سوال کا انداز بھی پیغمبر علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے کیا الفاظ نکلے سوال کے۔ یہ نہیں پوچھا کہ کتنا لایا ہے، کتنا لایا ہے، کتنا لایا ہے، کتنا لایا ہے۔ اگر یہ سوال ہو جائے تو سیدنا عثمان غنی کا ثلث ہے اور بہت زیادہ ہے، حالانکہ ہے ثلث، سارا نہیں ہے، ثلث ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نصف ہے، کتنا لایا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور اگر یہ سوال ہوتا صدیق اکبر سے کہ کتنا لایا ہے، اس نے تو سارا لایا ہے مگر سارا کم ہے، پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ کتنے چھوڑے ہیں، کتنے چھوڑے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول سارا کچھ آپ کے لیے لایا ہوں، کچھ نہیں چھوڑا میں نے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آدھا لایا ہوں اور آدھا گھر میں چھوڑا ہوں۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ثلث لایا ہوں اور بقایا گھر میں چھوڑا ہوں۔
گویا یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صدیق اکبر نے اپنا سارا کچھ لایا، اگرچہ تھوڑے تھے مگر سب کچھ تھے۔ اس کو کہتے ہیں انفاق مالی علی رسول اللہ۔ اور یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت تھی کہ اس کا سارا کچھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قبول فرماتے۔ یہ کسی دوسرے صحابی کی خصوصیت نہیں ہو سکتی ہے۔ تاریخی کتابوں میں آتا ہے، اپنے اساتذہ اکرام سے بھی یہ ہم نے سنا ہے کہ ایک موقع پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی صحابی نے اپنا سارا مال دے دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ نے گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول سارا کچھ آپ کے لیے لایا ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ صدیق اکبر کی خصوصیت ہے، سارا مال قبول نہیں فرمایا۔ وبنتی تحت رسول اللہ، بیٹی میری ہو اور داماد رسول اللہ بنے۔